بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب پر کچھ احکام، کچھ فرائض مقرر کیے ہیں جن کو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ احکام ہماری ذاتی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، انفرادی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری معاشرتی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری گھریلو زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ احکام ہیں جن کا تعلق ہماری عبادت سے ہے، جن کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے، ہمارے کاروبار سے ہے۔ ان احکام اور مسائل کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اتنے سیکھنا سارے سماج اور معاشرے کے کام آ سکے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی ہر خاندان یا ہر محلے یا ہر بستی میں جہاں تک لوگوں کا پہنچنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو، ایک معتبر عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان لوگوں کو ان کی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل سکھا سکے۔ اگر کوئی ایک معتبر عالم ایسے علاقے میں یا اتنے بڑے علاقے میں جہاں تک آس پاس کے لوگ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں میسر نہیں ہیں، تو پھر ایسا عالم نہ رکھنے پر یا اپنے درمیان میں سے کوئی ایسے شخص کو دین نہ سیکھنے کی وجہ سے تمام افراد گنہگار ہیں۔ لیکن اتنے مسائل سیکھنا جو میری زندگی سے متعلق ہے، جو آپ کی زندگی سے متعلق ہیں، ان مسائل کو سیکھنا فرض عین ہے۔ یعنی ہر شخص پر الگ الگ فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی عبادتوں کا طریقہ سیکھے۔ ہر شخص پر الگ الگ فرض ہے کہ وہ اپنے حقوق جو ان کے گھر والوں کے، بیوی کے، بچوں کے، والدین کے اس کے اوپر متعلق ہوتے ہیں ان کو سیکھے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملات اللہ نے لازم کیے ہیں ان معاملات کو سیکھے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے شہری حقوق آپ کے ذمے کیا ہے ان کو سیکھے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں، وہ کاروبار جس چیز کا بھی ہے، جس سے وہ جڑا ہوا ہے، اس سے متعلق کیا حلال ہے کیا حرام ہے ان کو سیکھے۔ اگر وہ شخص ان چیزوں کو نہیں سیکھتا، ذاتی زندگی سے، گھریلو زندگی سے متعلق، کاروبار سے متعلق مسائل نہیں سیکھتا اور کسی کے حق میں کمی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کل اللہ کے یہاں کہتا ہے کہ چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے مجھے معاف کر دیں، تو پھر اللہ کے یہاں جرم دو بنیں گے، ایک غلط کام کرنے کا، دوسرے کا حق کھانے کا، اور دوسرے اس حق کے متعلق مسائل کو نہ سیکھنے کا۔ اس لیے آج کے دن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے انہی مسائل کو کسی نہ کسی درجے میں سیکھ لیں۔ ہر شخص کو ذاتی طور پر جتنی ضرورت ہے کم از کم اتنے مسائل ہمارے سامنے آ جائیں۔ یعنی ہم کوشش کریں گے جاننے کی اپنی عبادتوں سے متعلق مسائل کو، ہم کوشش کریں گے نماز سے متعلق مسائل کو، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو جاننے کی، ہم کوشش کریں گے اپنے کاروبار سے جڑے ہوئے مسائل کو جاننے کی، ہم کوشش کریں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق کو جاننے کی۔ اپنے اس سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں نماز کے مسائل سے۔ نماز انسان کی وہ پہلی ذمہ داری ہے جو ایمان لانے کے بعد اس پر عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی چیز کا اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز سے جڑے ہوئے مسائل ہمارے سامنے آئیں، اسی سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ چھوٹا حدث، حدث اصغر، اس سے طہارت ضروری ہے، حدث اکبر، اس سے طہارت ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں وضو والی طہارت ضروری ہے اور غسل والی طہارت ضروری ہے، اور ان دونوں میں بھی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں پڑتی ہے وضو کی۔ اس لیے ہم شروعات کرتے ہیں وضو سے متعلق مسائل سے۔ آپ کو معلوم ہے جب شریعت کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں تو مختلف الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں فرض، ایک لفظ آپ سنتے ہیں واجب، ایک لفظ آپ سنتے ہیں
سنت، اور سنتوں میں بھی ایک سنتے ہیں سنت مؤکدہ اور ایک آپ سنتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، اسی سے جڑا ہوا دوسرا لفظ آ جاتا ہے مستحب، اور ایک لفظ آپ کو معلوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جائز، اسی کو کہہ دیتے ہیں مباح۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ بہت آسان ہیں۔ شریعت نے ہمارے اوپر جو چیز لازم کر دی، ضروری کر دی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے۔ اب جو ضروری کام ہے وہ پھر دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، دل سے ماننا ضروری ہے، اگر آپ کہہ دیں میں نہیں مانتا آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو یہ والا عمل ہوتا ہے فرض۔ اور ایک وہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں مانا تو ایمان تو بچا ہوا ہے لیکن آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے نیک معتبر بندوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا، لیکن کرنا اس کام کو ضروری ہے، اور ماننا بھی ضروری ہے لیکن اس درجے کا نہیں کہ آپ ایمان سے نکل جائیں، اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور تیسرا کام جس کو ہم کہتے ہیں سنت، آپ کو معلوم ہے سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یہ فلاں کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے۔ اور شریعت کی نظر میں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہاں مقصد ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دو طرح سے ہیں، ایک وہ طریقے یا کہہ لیں اللہ کے رسول کے ایک وہ اعمال جو آپ اللہ کا حکم ہونے کی حیثیت سے کرتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ارادے سے کرتے تھے، اس کو نیکی سمجھ کر کے کرتے تھے۔ ان کاموں کے اندر اگر اللہ کا حکم لازمی حکم نہیں ہے تب بھی اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ جو نیکی آپ نے آج کر لی تو وہ آج نہیں کیے بلکہ وہ اب شروع ہو گئی ہے، آج ہو گئی کل بھی ہوگی پرسوں بھی ہوگی، ایک سلسلہ ہے، آج سے اس نیکی کا اللہ کے رسول نے آغاز کیا ہے، اب یہ ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب اللہ کے رسول کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا عمل پابندی سے ہوتا تھا اگرچہ تھوڑا ہو، کیسا بھی عمل جو آپ نے کر دیا نیکی سمجھ کر کے تو اب وہ کام مستقل ہونے والا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور چونکہ آپ ہمیشہ کرتے تھے، دوسروں کو زبان سے کہتے نہیں تھے بھئی یہ کام کرو، کیونکہ وہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کرتے تھے، تو اب وہ عمل اللہ کے رسول کی پابندی کا بھی ہو گیا، اور پابندی جس عمل پر آپ نے کر لی اسی کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ پھر کبھی آپ کچھ اعمال کرتے تھے انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی حیثیت سے، آدمی ہونے کی حیثیت سے، آپ کو کپڑے پہننے ہیں، آپ کو چپل پہننے ہیں، کنگھی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو کام ہیں وہ سب آپ کرتے تھے انسانی تقاضے سے۔ تو اب ان کاموں کے اندر بھی اللہ کے رسول کچھ خاص طریقوں کا لحاظ کرتے تھے، جیسے آپ چپل پہننے کے وقت، جیسے آپ کنگھی کرنے کے وقت دائیں طرف کا لحاظ کرتے تھے۔ آپ نے زبانی طور پر ان الفاظ کا استعمال کیا کہ ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء، اللہ داہنی طرف سے شروعات کو ہر کام کے اندر پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ اس طرح کے کاموں میں بھی جو کام بہتر انداز میں ہو سکتا ہے ویسے کرتے۔ اب ان کاموں میں بھی اللہ کے رسول کے طریقے کو ہم اپنائیں گے، اور اس طریقے کو اپنانے کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، چونکہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو شریعت سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے اوپر اللہ کا حکم ہونے کی حیثیت سے مقرر ہو رہا ہو، البتہ اللہ کے رسول کا پسندیدہ طریقہ ہے تو ہمارے لیے آپ کے پسندیدہ طریقے کو اپنانا عین ثواب ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم بھی اس طریقے کو اپناتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو ہم سنتے ہیں۔ فرض وہ لازمی کام جس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، نہیں مانو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ واجب وہ لازمی کام جس کو کرنا ضروری ہے، نہیں کرو گے بڑے مجرم ہوگے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ماننا بھی ضروری ہے، لیکن نہیں مانو گے ایمان بچا رہے گا، البتہ آپ گمراہوں کی فہرست میں چلے جاؤ گے۔ اور سنت اللہ کے رسول کا وہ عمل جو آپ نے شریعت کا پسندیدہ عمل ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، اب اس عمل کو آپ نے چونکہ پابندی سے کیا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اور سنت غیر مؤکدہ آپ کے وہ اعمال جو آپ انسان ہونے کے تقاضے سے کرتے تھے۔
پھر انہی اعمال میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو اللہ کے رسول نے منع بھی جن کو نہیں کیا، اللہ نے جن کے بارے میں منع بھی نہیں کیا اور لازم بھی نہیں کیا، کر لو تو بھی چلے گا، نہیں کر لو تو بھی چلے گا، اس کو ہم کہتے ہیں جائز، اسی کو آپ پڑھ لیتے ہیں مباح۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو وضو کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں فرائض اور دوسری ہوتی ہیں سنتیں۔ فرائض ابھی بتایا کس کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وضو کے فرض 4 چیزیں ہیں، مشہور ہیں، رٹے ہوئے ہیں آپ کے الفاظ، آپ جماعت میں جائیں وہاں پر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، مدرسے میں جائیں وہاں پر تقریباً انہی الفاظ میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، کسی پڑھے لکھے آدمی سے سنیں وہ بھی انہی باتوں کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا۔ پورا چہرہ دھونے کا مطلب پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ ہے، اس پورے چہرے کو ایک مرتبہ دھلنا فرض ہے۔ پیشانی کے بالوں سے کا مطلب ہماری پیشانی یہ ہے، فور ہیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نارملی عام طور سے، کوئی آدمی گنجا ہو بال پیچھے تک جا رہے ہو اس کو آپ شمار نہیں کرتے ہیں، شریعت بھی اس کا لحاظ یا نہیں کرے گی اس مسئلے میں، جہاں عام طور سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی یہ ہے اس کے نیچے تک آپ کو پورا چہرہ لمبائی میں دھونا ضروری ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھونا ضروری ہے۔ جب داڑھی آ جاتی ہے تو اب داڑھی اور کان کے بیچ میں خالی جگہ رہ جاتی ہے، جب تک نہیں ہے تب تک تو آپ نارملی کانوں تک دھوتے ہیں، لیکن اب الجھن میں پڑ سکتے ہیں تو اس کے لیے بات کلیئر ہے، جیسے پہلے کانوں تک دھو رہے تھے ابھی بھی ایسے ہی دھونا ہے۔ لیکن ان سب کے اندر یہ بات دھیان میں رکھنی ہے، پورا چہرہ وضو کے اندر صرف ایک مرتبہ دھلنا فرض ہے۔ ہم ابھی فرائض سمجھ رہے ہیں، سنتیں بعد میں آنے والی ہیں، فائدہ کیا ہوگا ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا فرض وضو کے اندر ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ سمیت کا مطلب ہوتا ہے کوہنی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، کوہنیوں کو بھی دھلنا ہے، جب آپ آستین چڑھائیں تو کوہنی کے اوپر تک آپ کو دھلتے ہوئے جانا ہے۔ تیسری چیز ہے 1/4 سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب بہت آسان، آپ اپنا سر دیکھیں، سر کے بیچ میں ایک پھول بنا ہوا ہے، وہاں سے سر کے بال چاروں طرف پھیلتے ہیں، سامنے کچھ بال آ رہے ہیں اس طریقے سے، یہ 1/4 ہے، پیچھے کی طرف بال جا رہے ہیں اسی طریقے سے، وہ 1/4 ہے، اسی طریقے سے اس سائیڈ میں ایک طرف بال آ رہے ہیں، اسی طریقے سے اس سائیڈ میں ایک طرف بال آ رہے ہیں، تو یہ 4 حصے ہیں، ان چاروں کو آپ کہتے ہیں چوتھائی۔ البتہ سمجھنے کے لیے چونکہ آپ برابر پیمانہ کر کے پیمائش کر کے تو اس طریقے سے مسح کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر ایک اندازے سے جہاں تک چوتھائی سر ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ کو اپنے سر کا مسح کر لینا ہے، یہ ہے فرض۔ اور چوتھی چیز ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ ٹخنے کا مطلب ہماری پنڈلی کا آخر جو ہے اس کے اوپر جو اس طرح کی ہڈی ہے جہاں سے پیر مڑتا ہے، اس ہڈی کو بھی دھلنے میں شامل کرنا ہے، اس کے اوپر تک آپ کو دھلتے ہوئے آنا ہے، اور یہ بھی کرنا ہے 1 مرتبہ۔ اب آپ کو یہاں 2 چیزوں کو خاص طور سے پہلے ذہن میں بٹھانا ہے، ایک دھونا اور دوسرے مسح کرنا۔ دھونا جس کو عربی میں کہتے ہیں غسل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز پر پانی گرے اور گرنے کے بعد 2-4 قطرے وہاں سے بہہ جائے، جب یہ بہہ گئے تو اب کہا جائے گا کہ آپ نے اس چیز کو دھل لیا۔ اور مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کو بھگویا، تر ہاتھ جو ہمارا تھا اس کو کسی بھی حصے پر آپ جب پھیریں گے تو اس کو کہہ دیتے ہیں مسح۔ آپ نے ہاتھ بھگویا سر کے اوپر پھیر رہے ہیں تو اسی کو ہم کہہ دیں گے کہ آپ نے سر کا مسح کیا۔ جب دونوں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاتھ کو دھلنے کا مطلب ہوتا ہے پانی گرنے کے بعد 2-4 قطرے بہہ جانا، اور مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ بھگو کر کے کسی بھی حصے پر پھیرنا، مثلا سر پر پھیر لینا، تو اب آپ کو ایک چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے کہا وضو کرنا نماز کے لیے فرض ہے، آپ بغیر وضو کے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے ادب کے خلاف ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں یہ نماز کے ارادے سے جب آپ قدم بڑھائیں گے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو ذہن میں بٹھائیں، وضو میں چہرہ دھلنا 1 مرتبہ فرض، اور اس فرض کا مطلب چہرے پر، پورے چہرے پر پانی ایسے ڈھنگ سے گر جائے کہ 2-4 قطرے نیچے بہہ جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے چہرے کو دھلنا فرض ہے پورے کو، ابھی بتایا ہے پورا میجرمنٹ،
تو جب ہمیں پورے چہرے کو دھونا ہے، اب اگر آپ کے چہرے پر داڑھی ہے تو داڑھی ہوتی ہے دو طرح سے، ایک وہ داڑھی ہے جو گھنی ہے، یعنی اندر کی اسکن، اندر کی کھال نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس داڑھی کا حکم یہ ہے کہ وہ حصہ جو چہرے کے دائرے میں آتا ہے، نیچے لٹکنے والی نہیں، وہ حصہ داڑھی کا جو چہرے کے دائرے میں آتا ہے، اس حصے کو دھلنا اوپر سے فرض ہے، اور اندر خلال کرنا، ایسے آپ ہاتھ ڈالیں گے، اس طریقے سے نکال لیں گے، تو یہ جو آپ نے عمل کیا یہ کرنا ہے سنت۔ سنت کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ بعد میں، ابھی فی الحال یہ کہ اس پورے چہرے کا دھلنا ہے آپ کے اوپر فرض، اور چہرے کا مطلب سامنے نظر آنے والی داڑھی کو بھی دھلنا جو چہرے کے دائرے کے اندر ہوتی ہے، اور اگر آپ کی داڑھی گھنی نہیں ہے، اسکن نظر آتی ہے، تو اب باقاعدہ آپ کو اس اسکن تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اندر تک دھلنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہو جائے گا کب؟ جب آپ کی داڑھی گھنی ہو، اور داڑھی کے خلال کیا کہیں بلکہ اندر اسکن تک آپ کو دھلنا ہو جائے گا فرض، اگر آپ کی داڑھی گھنی نہ ہو، اندر سے اسکن نظر آتی ہو۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو ذہن میں بٹھائیں کہ چہرے کو دھلنا ایک مرتبہ فرض، اور دھلنے کا مطلب پانی ڈالا، دو چار قطرے بہہ گئے۔ ہاتھوں کو دھلنا کونیوں سمیت ایک مرتبہ فرض، یعنی پانی ڈالا اس طریقے سے کہ دو چار قطرے بہہ گئے، اسی طریقے سے دوسرے ہاتھ کو اسی طریقے سے مسح کرنے کے لیے دو چار قطرے پانی کے آپ نے اپنے ہاتھوں پر ڈالے ہیں، کچھ بوند، اور ڈالنے کے بعد سر کے اوپر پھیر لیا، تو یہ ہو گیا آپ کا مسح، اور پھر آخر میں آپ نے پیر بھی دھلے اسی ڈھنگ سے۔ اب آپ دھیان دیں، اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کو کسی کام کی لمٹ معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور اتنا ہو گیا تو کام چل جائے گا، تو پہلی چیز آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، میں نے یہ کر لیا، جا کے نماز پڑھ لوں گا۔ دوسرا، آپ کے پاس پانی کی مقدار کم ہے، مثلا آپ جہاز میں ہیں، جہاز کے اندر زیادہ پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ پورا پروسیس دہرانا ہے جو ابھی وضو کے اندر بتایا ہے، کیسے پورے چہرے کو دھلنا، اور دھلنے کا طریقہ میں بتاؤں کہ آپ پانی لیں، ہلکا سا پانی لیں اور اس کو چہرے پر مل لیں اس طریقے سے، ابھی آپ کا کوئی قطرہ بہا نہیں، لیکن آپ کی اسکن اب ڈرائی نہیں ہے، سوکھی نہیں ہے۔ اب جب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو وہ پانی پورے چہرے پر آئے گا، یہ آپ نے ایک عمل کیا۔ اسی طریقے سے پہلے تھوڑا پانی لیں اور دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں، ابھی پانی بہا نہیں، لیکن بعد میں جب آپ تر کرنے کے بعد پانی گرائیں گے تو تھوڑے سے پانی کے اندر دونوں ہاتھ دھل جائیں گے۔ مسح کرنے میں آپ کو زیادہ پانی چاہیے ہی نہیں، اور پیروں کو دھلنے میں بھی یہی عمل کریں، تھوڑا پانی لیں، پہلے اس کو ہاتھوں کو مل لیں، اور ملنے کے بعد جب تھوڑا سا پانی آپ اس کے اوپر ڈالیں گے تو دونوں پیر دھل جائیں گے۔ اس طریقے سے آدھے لیٹر پانی سے بھی کم کے اندر آپ کا پورا وضو ہو گیا۔ یہ فائدہ ہوگا آپ کو فرائض کو جاننے کا۔ اسی طریقے سے آپ ہیں حرم میں، یا آپ ہیں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں، وضو خانہ ہے بہت دور، آپ کا وضو 10 منٹ سے زیادہ ٹکتا نہیں ہے، 20 منٹ سے زیادہ ٹکتا نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وضو کرنے کے لیے وہاں جائیں گے، واپس اپنی جگہ تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، اور وہیں رہ کر کے اگر آپ وضو کرنے بیٹھیں گے، مسجد کے اندر وضو کا پانی گرانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ ایک راستہ اور بھی آسان، یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ حرم کے اندر وضو کرنے کا طریقہ کیا رہے گا کہ ہم حرم سے باہر بھی جانے پر مجبور نہ ہو اور وضو بھی ہو جائے۔ تو جب آپ کو فرائض معلوم ہو جائیں گے جو ابھی ذکر کیے ہیں، بہت آسان ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک ٹاول لیا، ایک تولیہ لیا، اس کو اپنے اوپر گرا لیا، پیروں کے اوپر گرایا، اور وہ ٹاول تھوڑا اچھا ہونا چاہیے جس میں سے پانی نیچے نہ جائے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ ایک فوارہ لے لیں، جب آپ سیلون پر جاتے ہیں، بال بنوانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ شخص فوارے سے آپ کے بالوں کے اوپر پانی ڈالتا ہے اور اس پانی سے آپ کے بال تر کرتا ہے، وہ فوارہ آپ کو لینا ہے، اور لینے کے بعد میں یہ پورا پروسیس دہرانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ٹاول آپ کے سامنے پڑا ہے، ہلکا ہلکا سا پانی لیا، چہرے پر ملا، اور ملنے کے بعد میں آپ نے فوارے کو ایسے طریقے سے جب اس کا اسپرے کریں گے تو چہرہ دھل گیا، پانی گیا ہے، تھوڑا پانی گیا ہے لیکن وہ پانی بہہ گیا ہے، اسی کو ہم نے بھی بتایا کہ اس کو دھونا کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ہاتھوں کو تر کیا اور فوارے سے پانی ڈالا، پانی پورے ہاتھ پر گرا اور گرنے کے ساتھ بہہ گیا، اور دوسرے ہاتھ پر بھی یہی کیا۔ تو جب ہم نے یہ دو عمل کر لیے، تھوڑا سا پانی تھا جو ہمارے ٹاول پر گر کر کے وہیں خشک ہو چکا ہے، تیسرا کام مسح کرنے کا ہے، ابھی پانی گرا ہی نہیں، باقی بچے پیر، تو اب اسی ٹاول کو آپ رکھ لیں نیچے اور اسی ڈھنگ سے اپنے پیروں کو دھل لیں،
آپ کا کام ہو جائے گا، پانی کہیں گرے گا نہیں اور آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اس طریقے سے جب آپ فرائض کو سمجھ لیتے ہیں، اپنے اوپر اصل عائد ہونے والی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، تو معاملات آسان ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ کو لگے گا کہ آپ نے وضو کے فرائض سیکھے، لیکن آپ کو ساتھ میں محسوس ہوگا کہ ہم نے یقیناً وہ چیز سیکھی ہے جو ہمارے بہت کام آ سکتی ہے۔ جب آپ وسوسے کے مریض بن جائیں، آپ کو پتہ ہے میں ایک مرتبہ چہرہ دھل چکا ہوں، ایک مرتبہ تو کم سے کم ہاتھ دھل ہی چکے ہیں، اگر 3-4 مرتبہ کا بھی وسوسہ ہے تو 3-4 مرتبہ جب آپ کو خیال پھنس رہا ہے تو کہیں کہ ایک مرتبہ ہو گیا تو کافی ہے۔ اسی طریقے سے مسا کیا، اسی طریقے سے آپ نے پیروں کو دھل لیا، تو اب آپ کا وضو مکمل، دل مطمئن، آپ تھوڑے پانی کے اندر اپنے فرائض سے آپ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے فرائض کو جاننے کا۔ البتہ جو نوجوان سامنے ہیں انہیں خیال آئے گا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس وقت میں وضو خانے پر بیٹھ کر پہلے ہاتھ دھلتے ہیں، اس کے بعد میں ہم یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، کلی کرنے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اگلی مرتبہ جب ہم سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے یا سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں سامنے آئیں گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔